Today's topic is to discuss the ideologies of قریش. قریش میں ایسا کیا تھا کہ جو ان کو اسلام سے جس چیز نے ان کو دور رکھا. قریش ایکچولی قبیلے کا نام تھا جو مکہ میں آباد تھے، اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیار قریش خیار الناس، the best of the قریش are the best of the mankind. وشرار قریش شرار الناس and the worst of the قریش are the worst of the mankind. وائی اٹ از سو، کیوں قریش کی جو تھے کچھ لوگ وہ دنیا کے بہترین لوگ بن گئے اور کچھ جو تھے وہ دنیا کے بدترین لوگ بن گئے. ایسا قریش میں ایسا کیا تھا کہ ان کی جو مہمان نوازی تھی اور جو سخاوت تھی وہ تو پورے عرب میں مشہور تھی، لیکن انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کیوں 3 سال کے لیے ایک گھاٹی میں محصور کر دیا، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا؟ کہ ایسا کیا ہو گیا تھا ان کو جو ہر قبیلے کا بت تو انہوں نے مکہ میں رکھا ہوا تھا، لیکن اپنے بھتیجے کے دین کو کیوں نہیں قبول کر سکے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے قریش کو سمجھنا پڑے گا. قریش ایک ایسا قبیلہ تھا جو مکہ میں آباد تھا، جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی زمین کی خوشحالی اور رزق کے لیے دعائیں کی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس ساری خوشحالی تھی اور مکہ میں سب کچھ تھا. ایسا کیوں قبیلہ جو قریش تھا وہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فادرز میں سے ایک شخص تھے قصی بن کلاب. قصی بن کلاب جو تھے وہ مکہ میں آ کے آباد ہوئے، اور یہاں پہ جو ایک قبیلہ تھا جس بھی طرح سے ان کی شادی ہوئی وہاں پہ ایک عورت سے، تو انہوں نے سوچا، اس وجہ سے ان کو خانہ کعبہ کی متولیت مل گئی. انہوں نے سوچا کہ جو بھی عرب کے منتشر لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کیا، مکہ میں ایک قبیلہ آباد کیا جس کا نام قریش تھا. اب قصی بن کلاب کے 2 بیٹے تھے، عبد الدار اور عبد مناف، اور عبد مناف کے آگے سے 4 بیٹے تھے، ہاشم، نوفل، مطلب اور عبد الشمس. جو ہاشم تھے انہوں نے پورے اس ایریے کا جائزہ لیا. مکہ کے ارد گرد ہر طرف تجارت ہو رہی تھی، اور اس ٹائم پہ پرشین امپائر جو تھی اس کا تسلط قائم تھا تجارت پہ. انہوں نے جو قریش تھے کیونکہ ان کے پاس خانہ کعبہ کی متولیت تھی، تو ہر جگہ جو باقی قبائل تھے وہ ان کو عزت سے دیکھتے تھے، صرف خانہ کعبہ کے کیئر ٹیکر ہونے کی وجہ سے. کوئی ان کے قافلوں کو لوٹتا نہیں تھا، کوئی ان سے ٹیکس نہیں لیتا تھا، لڑتا نہیں تھا. تو ان کو جو تھی یہ اس لحاظ سے پریورٹی تھی اس پورے ایریا میں. ہاشم نے اسی بات کا جو ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ کیوں نہ سب سے تجارت کی جائے اور ارد گرد کے لوگوں سے روابط قائم کیے جائے. انہوں نے اپنے ساتھ اپنے 3 بھائیوں کو ملایا، اور نوفل کو جو ہے وہ عراق اور پرشین امپائر کی طرف بھیجا، مطلب کو یمن اور ایتھوپیا میں، عبد الشمس کو اور خود جو تھے وہ سیریا جاتے تھے. اور انہوں نے اس طریقے سے ایک تجارتی قافلے کا بندوبست کیا کہ 6 منتھس کے لیے جو تھے وہ نارتھ میں جاتے تجارت کرنے، وہی قافلہ مکہ آتا، اور پھر وہاں سے ساؤتھ میں، یمن میں اور دوسرے ایریاز میں جاتے، اور سارا سال جو ہے وہ تجارت ہوتی رہتی. اب پہلے جو تھے وہ لوگ ان کو خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو فضیلت دیتے تھے. اب دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ہاشم نے خانہ کعبہ کو تجارت کا مرکز بھی بنا دیا. اب ان کے پاس 2 پریورٹیز آ گئی، دے ہیو آل دا پولیٹیکل اینڈ بزنس پاور. اسی چیز نے ان کو جو تھا نا وہ اسلام سے روکا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پریزنٹ کیا تو یہ جو چیز تھی ان کے پاس کہ جو ہمارے پاس پولیٹیکل اور بزنس پاور ہے وہ چلی جائے گی، اس کی وجہ سے یہ اسلام کو قبول نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سورۃ میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احسانات بھی یاد کرائے کہ تمہیں جو ہے پورے عرب میں تمہاری محبت کو مانوس کر دیا، تمہیں سردی اور گرمی کے سفر کو تمہارے لیے آسان کر دیا. تو پھر تو تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی جس نے تمہیں کھانا دیا، امن میں خوف دیا. کیونکہ اس ٹائم پہ کوئی بھی تجارت کرنا ایسے اتنا ایزی نہیں تھا جتنا ان کے لیے تھا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ میں قبیلہ قریش سے ہوں تو نہ کوئی اس کو لوٹتا تھا، نہ اسے کوئی تنگ کرتا تھا. تو یہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیے تاکہ ان کی محبت جو تھی وہ پورے ایریا کے لوگوں کے دلوں میں بس جائے، اور اسلام کو جو کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو وہ آسان ہو جاتا. مگر انہوں نے اس کو نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لا الہ الا اللہ پیش کیا تو یہ کیوں نہیں لا الہ الا اللہ قبول کر سکے؟ کیونکہ ان کو اس لا الہ الا اللہ کا مطلب جو تھا وہ سمجھ آتا تھا. ان کے لیے وہ صرف ایسے نہیں تھا کہ بس کلمہ پڑھ دیا جیسے آج ہم سب نے پڑھا ہوا ہے بغیر مطلب جانے.
ان کو پتہ تھا کہ جب لا الہ کہیں گے تو ہمیں اپنے سارے خانہ کعبہ سے جو بت ہیں ان کو نکالنا پڑے گا. ان کو نکالنے کا مطلب ہے دوسرے قبائل سے لڑائی, اور لڑائی کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے؟ اپنی تجارت ختم اور اپنا سب کچھ ختم کرنا پڑے گا. اور ہمیں جو ایک تو ہمیں جو خانہ کعبہ کی سرداری ملی ہے وہ جائے گی, اور دوسرا جو ہے ہمارا بزنس ختم ہو جائے گا. جو ایک تو بتوں کے تھرو بزنس کرتے تھے, اور دوسرا ان کے ساتھ جو ان کے ریلیشنز تھے دوسرے قبیلوں کے ساتھ وہ بھی ختم ہوتے تھے. اس لیے ان کو لا الہ الا اللہ کہنا اتنا مشکل لگا. کیوں مشکل لگا؟ اس کے پیچھے چند وجوہات ہیں. ایک تو ان کے جو تھے ہارڈ ٹریڈیشن تھے, انہوں نے ان کو اسلام سے دور رکھا. قریش جو قبیلہ قریش کے لوگ تھے, ان کے جو ٹریڈیشنز تھے وہ ان کے اوپر اسٹرکٹ رہتے تھے. جو ہارڈ ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, ایک ان کا پازیٹیو فنکشن ہوتا ہے, ایک نیگیٹو. جو پازیٹیو فنکشنز تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پازیٹیو فنکشنز کو یوز کر کے پورے عرب میں اسلام کو پھیلایا. جو جن لوگوں کے ہارڈ ٹریڈیشنز کا پازیٹیو فنکشن سے ورک لیا, اس میں ایک حضرت عمر کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ بھی انہی قبیلہ قریش میں سے تھے, لیکن انہوں نے انہی ہارڈ ٹریڈیشنز کے پازیٹیو فنکشن کو یوز کیا. لیکن جو ابو لہب اور ابو جہل دوسری طرف تھے, وہ انہوں نے اپنے نیگیٹو فنکشنز کو یوز کیا. اور اسلام قبول نہ کرنے کی انہوں نے ریزنز ڈھونڈ لی کہ ہم اسلام, پیچھے ایک ہی بڑی ریزن تھی کہ ان کو اپنی بزنس اور پولیٹیکل پاور چاہیے تھی. مگر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ طریقے ڈھونڈے. یہ پہلے ایک یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ جب اگر ہم نے جو ہے نا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ نہیں سکتے ہم. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی فالو کرو جو اللہ نے نازل کیا, تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کو فالو کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں, نہ ہی وہ سیدھے راستے پہ ہو. تو اگر یہ بات ہوتی کہ جیسے وہ ریزن دے رہے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کا دین ہے ہم وہ نہیں چھوڑ سکتے, تو پھر ان کے جو باپ دادا میں تو حضرت ابراہیم بھی آتے ہیں, پھر وہ ان کا دین کیوں نہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا؟ یہ صرف جو تھی نا وہ انہوں نے ایکیوز بنا لی تھی اسلام کو قبول نہ کرنے کی, کہ ہمارے باپ دادا کا دین جو تھا ہم اسی پہ رہیں گے. حالانکہ باپ دادا کا دین حضرت ابراہیم اگر دیکھتے تو حضرت ابراہیم حنیف تھے, وہ مشرک نہیں تھے. پھر انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ آج ہم بھی اپنی گناہ کو نا اسی طرح کور دیتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کی طرف سے آ رہا ہے. یعنی جو چیز ہم نے نہیں کرنی ہوتی نا, اس پہ ایک دوسروں کا نام لگا دیتے ہیں کہ یہ میں کام اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ یہ میرے گھر پہ ایسے ہوتا ہے, یا لوگ کیا کہیں گے. اس طرح کے کور ہم نے بھی ڈھونڈے ہوئے ہیں اسلام کو فالو نہ کرنے کے. دوسرا انہوں نے کیا طریقہ جو تھا وہ نکالا, بہانہ, کہ ہمیں تو پیس چاہیے پورے اپنے عرب میں, ہم کسی سے لڑ نہیں سکتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہدایت کی پیروی کرو, تو کہتے ہیں کہ ہم تو اٹھا لیے جائیں گے, یعنی ہم کڈنیپ کر لیے جائیں گے. جیسے کہ دوسرے قبائل کے لوگ جو تھے وہ تجارت اس طرح نہیں کر سکتے تھے جس طرح یہ کرتے تھے, کیونکہ وہ راستے میں ان کو لوٹ لیا جاتا تھا. تو کہتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا, ہم اٹھا لیے جائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ ان کو امن میں خوف اللہ نہیں دیا تھا. اگر وہ سوچتے تو کیوں ان کے لوگ ان کو کیوں نہیں چوری ان کو کرتے تھے ان کے مال کو, کیونکہ وہ قریش قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی سیفٹی دی تھی. مگر ان کو یہ ڈر تھا کہ ہاں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا, ہم نے اگر اسلام قبول کر لیا تو ہمیں یہ جو ہے نا ہماری سیکیورٹی ختم ہو جائے گی, اس لیے ہم نہیں اسلام قبول کر سکتے, ہمیں جو ہے نا وہ پیس چاہیے. اور اگر اسی چیز کو اگر ہم آج اپنے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہم نے بھی اپنی پاکستان کی سرزمین جو تھی نا وہ استعمال ہونے دی دوسرے مسلمانوں کے خلاف, کیونکہ ہمیں پاکستان میں پیس چاہیے تھا. اگر اس ٹائم پہ قریش یہ سوچتے ہیں اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اصلی جو پیس ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, سپریم پاور تو اللہ تعالیٰ ہے, تو پھر شاید سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا اس ٹائم قریش کا بھی اور آج جو ہے وہ ہمارے پاکستان کا بھی. مگر ہم جو ہے نا شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اللہ کو سپریم پاور سمجھنے کی بجائے دوسروں کو سپریم پاور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک اور بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ
ہم اسلام قبول اس لیے نہیں کر سکتے، اس لیے ہم آپ کو نہیں مانیں گے کیونکہ آپ جو ہے وہ ایک انسان رسول ہیں. کوئی فرشتہ ہوتا آپ کے ساتھ تو پھر ہم مان لیتے، یا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آتے تو ہم مانتے، یا آپ کے لیے کوئی خزانہ ہوتا، کوئی جو ہے نا اڑنے والا، کوئی جیسے حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے ہوا میں اڑنے کی طاقت دی تھی، کچھ ایسا ہوتا تو ہم آپ کو مان لیتے. یعنی جیسے کہہ لیں کہ ان کو کوئی کھیل تماشے چاہیے تھے، جادو کی چیزیں چاہیے تھی تو پھر وہ مانتے. اور یہی آج کے مسلمانوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے. ہمیں وہ بابا جی یا وہ پیر جو ہے نا وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، جو کتنے عرصے سے نہائے نہیں ہے، جو پانی پہ چل کے دکھاتے ہیں اور جو پتہ نہیں کیا کیا کرامات کرتے ہیں، تو ہمیں بڑا اچھا ان کا دین لگتا ہے. اور اگر جو ہے نا سیدھا کوئی انسان حق کی بات کرے تو وہ قبول کرنی مشکل ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان میں وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہیں اس کے ساتھ کوئی ڈرانے والا آیا، یعنی کوئی فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تو ہم مان لیتے. اور سورہ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے کوئی چشمہ نکال دیں، کیونکہ صحرا میں رہتے تھے اور ان کو پانی سے اوبیسلی اٹریکشن تھی، یا ہمارے لیے کوئی انگوروں کے کھجوروں کے باغ ہوتے، یا پھر کہتے کہ چلیں آپ جو کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا تو آسمان سے پھر وہ عذاب لے آئے، او تأتی باللہ والملائکہ، یا اللہ تعالیٰ ہی آ جائے فرشتوں کے ساتھ، نعوذ باللہ، تو پھر ہم ایمان لائیں گے. یا آپ سوری ٹو کٹ یو ہیئر، آپ کا ٹائمنگ دیکھیں اب ہو گئی ہے، کمپلیٹ کرنا ہے اس کو، تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا ہے. 10 minutes are done. You can conclude. اگر کچھ تھوڑا سا ہی رہ کے تو پلیز کمپلیٹ کر دیں. تو بس انہوں نے یہ ان کا مین جو تھا نا اسلام نہ قبول کرنے کی ریزن یہی تھی کہ وہ اپنا اقتدار نہیں دینا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ ٹیکٹکس ڈھونڈ لیے تھے کہ ہم اس لیے یہ سب کچھ نہیں ایمان لا سکتے، کیونکہ ہمیں پیس چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ کوئی جادو کی چیز چاہیے، کوئی میجک ہو، کچھ نظر آئے تو پھر ہم ایمان لائیں گے. جزاکم اللہ خیر. اب آپ کوشچن آنسرس کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. جی جن کے کوشچنز ہیں وہ پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ میں کوشچن پلیز اسی پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ رکھنا ہے. علی انور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھی پریزنٹیشن تھی. کرٹیکلی دیکھا گیا ریزنس کو، قریش کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے. تو ابھی میں نے جو ایک چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مال کی جو محبت ہے نا وہ دین کو دور کر دیتی ہے. جیسے قریش جو ہے نا وہ اسی لیے باقی قبائل کو وہ جو ہے نا وہ نہیں دیتے تھے، دین کی دعوت کو خود بھی قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اس علاقے میں پیسفلی جو ہے وہ تجارت کرتے تھے، تو ان کو اپنا دنیا کی محبت جو ہے نا اس کو اس نے دین سے دور رکھا. تو کیا یہ صورتحال اب بھی ہمارے مسلم ورلڈ کے لیے یہ اسی طرح ٹرو ہے؟ میرا کوشچن یہ. جی بالکل ٹرو ہے. اگر ہم صرف پاکستان کو ہی دیکھ لیں تو ہم جو ہے نا وہ مسلمانوں کی بجائے ہم کرسچنز اور جیوز کے ساتھ اپنے ریلیشنز قائم کرتے تاکہ ہمارا ٹریڈ بڑھے اور ہمیں فائدہ ہو. اور اگر ہم افغانستان کے ساتھ اس ٹائم پہ اپنی زمین ان کو نہ دیتے، امریکہ کو ان کے خلاف یوز کرنے کے لیے، تو شاید ڈفرنٹ سینیریو ہوتا. آج بھی یہی مال کی محبت ہے جس نے ہمیں اسلام سے دور رکھا ہوا ہے. تو کیا اس کو ہم اپنا فور موسٹ جو ہے نا وہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں اپنے اس تاریخ میں؟ اس سے کیا ہماری مسلم امہ جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہو جائے گی؟ جی ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر جب اللہ تعالیٰ نے مال دینا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، تو پھر ہم کیوں دوسروں کی طرف ڈرتے ہیں اور ان سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کویسچن فاطمہ اختر. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. My name is Fatima Akhtar. I'm from Delhi. My question is, kids,
جب ہم بچوں کو اسلام کے اکارڈنگ ریز کرنا چاہتے ہیں، جیسے صحابہ اکرام کی طرح یا سیرہ میں جیسے ہم پڑھتے ہیں اس طرح سے، تو جیسا کہ آپ نے بتایا قریش نے کور لگا رکھے تھے بہت سارے، تو ہمارے سامنے بہت پریشر ہوتا ہے کہ اس طرح سے آپ کو بچوں کو نہیں بتانا، اس طرح سے نہیں کرنا، جیسے ہم نے کیا ایسے کرو، ایسے ہمارے گھر میں نہیں ہوتا، ایسے ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا. تو اس کے لیے میں دیکھتی ہوں مجھے روز ہی جنگ کرنی ہوتی ہے اپنے گھر میں. کہ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود جب سیدھے دین پہ چلنا شروع ہو جائیں گے تو وہ بچے ہمارے بولنے سے زیادہ ہمیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اگر ہم حق پہ چلتے رہیں گے نا تو وہ آٹومیٹیکلی ان کے بیک آف دی مائنڈ میں وہ چیزیں سیو ہونا شروع ہو جائیں گی. ان کو پتہ ہوگا کہ اب اس سچویشن میں یہ کرنا ہے، یہ ہمارے پیرنٹس نے ایگری کیا تھا. کہنے سے زیادہ کر کے دکھانا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جو ہمارے دلوں میں لوگوں کا ڈر ہے اس کو ختم کر کے دکھانا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کہ یہ کام اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے بارے میں حکم دیا ہے. تو جب ہم خود پہلا اسٹیپ لینا پڑے گا ایز اے پیرنٹ، بچے جو ہیں وہ خود ہی دیکھ کے اس کو سیکھ جائیں گے. تھینک یو. جی السلام علیکم ایوری ون. ایم آئی آڈیبل ٹو ایوری ون؟ جی اچھا، میرا کوشچن یہ ہے، پہلے تو ہم بینگ اے مسلم، اگر ہم پاکستان کے مسلمانوں کو لے لیں تو ایوری ون از پوائنٹنگ آؤٹ قریش اور جو کچھ پہلے ہو چکا ہے یہ سب. لیکن اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہم بھی یہی پریکٹس کر رہے ہیں، انکلوڈنگ می، انکلوڈنگ ہمارا پورا 99% آف پاکستان، ہماری حکومت. اگر میں انڈیویجول اور حکومت کو الگ کروں، حکومت پر اگر پہلے جاؤں، جو ہمارے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایوری بڈی نوز کہ اسلام کا نظام اس طرح سے ناقص نہیں ہے جیسے وہ ہونا چاہیے. لیکن اب کیونکہ ہمیں اسٹیٹ بھی چلانی ہے، پاکستان بھی چلانا ہے، اگر ہم اپنی امپورٹ یا ایکسپورٹ امریکہ سے یا باقی جن کو ہم نہیں مانتے ان سے بند کر دیتے ہیں تو پھر ہم اپنی ریاست کیسے چلا سکتے ہیں؟ پہلا کوشچن. دوسرا کوشچن یہ کہ ہم نے ہمیشہ چیزوں کو ہم سمجھتے بھی ہیں، بچپن سے ہم نے قریش کے بارے میں پڑھا بھی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جھٹلایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. لیکن ہم یہ چیز روز اپنے گھر میں بھی پریکٹس کر رہے ہیں. ہم بھی اسلام میں سے وہ چیزیں اٹھاتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک ہے. بہت سی لڑکیاں نماز پڑھتی ہیں، پردہ نہیں کر سکتی، جی کر نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تو ہماری روزمرہ زندگی میں ہو رہی ہیں. اب اس سے ہم کس طرح نمٹ سکتے ہیں؟ اس کو کیسے ہم گھر میں بھی اور بینگ اے اسٹیٹ بھی؟ کیونکہ دیکھیے بینگ اے اسٹیٹ تو اس چیز کو کرنا آئی تھنک سو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ جس پیٹرن پہ سنس آئی ایم 30 ایئر ہوں تو 30 سال سے میں تو یہی دیکھ رہی ہوں کہ ہماری جوش کے ساتھ بھی، ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی، ہر کسی کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ چل رہی ہے. اور وہ چلنی لازمی ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کو باقی دنیا میں بھی منوانا ہے. منوانے کے لیے پھر ان چیزوں میں بھی ہمیں انوالو ہونا پڑے گا، یا تو پھر ہمیں ایران کی طرح جیسے انقلاب آیا تھا وہ کوئی چیز امپورٹ نہیں کرتے ہیں، پھر ویسے رہیں. اگر ویسے رہیں گے تو پھر ہم بہت پسپا ملک قرار دیے جائیں گے. تو اس کو ہم کیسے کور اپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، جب ہم اپنے مائنڈ میں اپنے دل کو یہ سمجھا لیں گے نا کہ سب کچھ اللہ نے دینا ہے، تو پھر ہم کسی سے بھی بائیکاٹ کر دیں، کچھ بھی کر لیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا. ہمیں سیرہ بیس کی مثالیں کافی ساری ہم دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. جب ان کو 3 سال کے لیے بند کر دیا تھا تو وہ کیا زندہ نہیں رہے تھے؟ ہم بھی زندہ رہیں گے. میرا کوشچن یہی ہے کہ یہ چیز ہم امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اپنے آپ سے ہی شروع کرنا پڑے گا نا. مجھے تو لگتا ہے کہ ہم قریش سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے ہیں. وہ تو سیدھا کہتے تھے نا کہ ہم نے نہیں ماننا اسلام کو. ہم اسلام کا نام لے کے ان سے زیادہ، کافروں سے زیادہ برے گرے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ اسلام کا نام بھی رکھا ہوا ہے اور کام جو ہے وہ دوسروں والے کرنے ہیں. تو پہلے اگر میں اپنے آپ سے سٹارٹ کروں گی، یہ ایک دم میں تو کبھی بھی چینج نہیں آئے گا. جیسے پورے ملک کو چینج کرنا از ناٹ این ایزی تھنگ، نہ ہی ایک دن میں ہوگا. تو اگر میں اپنی نیت ٹھیک رکھوں اور اپنے آپ سے شروع کروں اپنے گھر سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خیر جو ہے وہ آگے پھیلے گی اور ایک دن آئے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو یقین سب سے پہلے دلانا کہ سب کچھ اللہ نے دینا ہے. کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. چاہے پوری دنیا میں میں بائک آؤٹ کر دے گی تو پھر بھی میں زندہ رہ سکتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. گریٹ کویسچن قرۃ پلان اینڈ اے ویری گڈ آنسر کہ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. اور اپنے گھر سے شروع کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اپنے اوپر کام کری جا رہا ہے. اپنے گھر سے شروع کرنے کا مطلب جو نصرت بتانا بھی چاہ رہی تھی کہ اویئرنیس دینا شروع کرنی ہے.
اپنے آس پاس، اور جتنی جیسے کہتے ہیں نا آپ کی جتنی چونچ ہے اتنا تو پانی آپ نے اس میں بھرنا ہے نا، تو چونچ اللہ تعالیٰ خود ہی بڑی کر دیتا ہے جب آپ پراپر کام کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہو، اور جب آپ تیار ہوتے ہو تو آپ کے پاس وہ سارا کچھ آنا بھی شروع ہو جاتا ہے، آپ کا ایکسپوجر بھی بڑھ جاتا ہے اور آپ کا انفلوئنس بھی بڑھ جاتا ہے.